اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو دوست احباب ہیں، یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی بڑی امپورٹنس ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، اگر آپ آ جائیں سورہ کہف کی جانب، اور سورہ کہف میں ایک مقام پر رب کریم کیا فرما رہا ہے، ناظرین آیت نمبر 28 سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اس کی یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح، کہ اچھے بندے کی صحبت کی مثال ایسی جیسے عطار کی دکان ہو، کہ آپ وہاں پر کچھ بھی نہ کریں، ایسے ہی ہو کر آ جائیں تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے فرمایا کہ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ جو یعنی برا آدمی ہے، تو برے لوگوں کی صحبت کی مثال نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ لوہار کی جو ہے وہ بھٹی کی طرح ہے، کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے وہاں سے ہو کر آ جائے تو اس کے جو ہے وہ کپڑوں، اس کے جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں یا اس کے صاف اجلے کپڑے ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کالک پن اس پر لگ جاتی ہے۔ ناظرین، اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ مشک پھونکنے والے کی طرح، اٹھانے والے کی طرح ہے، یعنی وہاں پر بھی ناظرین اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بندہ کچھ بھی نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جوا نہیں کھیلتا، میں یار کچھ نشے والی چیز لیتا نہیں ہوں، بس ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تو ناظرین و سامعین یہ بیٹھنا بھی اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت نیکوں کے ساتھ بدگمانی کا سبب بنتی ہے، جبکہ نیکوں کی صحبت بروں کے ساتھ اچھا گمان دیتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ برے لوگ جو ہے جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، تو مثال کے طور پر ناظرین کوئی بڑا اچھا شخص ہے اور بڑا نیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ برے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بدگمانی، دیکھنے والے کو بدگمانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اچھا شخص ہے، نیک شخص ہے، اور اس کے پاس کوئی برے لوگ آتے ہیں، لیکن ناظرین وہ شخص انہیں تبلیغ کرتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، تو ناظرین و سامعین یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ناظرین شریعت مطہرہ میں گناہوں سے نفرت ہے، گناہگاروں سے نہیں ہے۔
تو اچھے لوگ گناہگاروں کو نیکیوں کی طرف لائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ جو ہم منہ اٹھا کر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہیں پر بھی، ہمیں ہوش نہیں ہوتا اور بالآخر ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں یا تہمت لگ جاتی ہے، پھر ہم چیختے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، یہ کام نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے، برے کاموں سے، بری صحبتوں سے محفوظ فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف ہے، اور ناظرین اس کی جو آیت نمبر ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 19 سے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ناظرین یہ 19 نمبر آیت کا فرسٹ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے، تو فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ اور ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لبثتم، اچھا بینہم، لبثتم اور یومن، تو یہاں پر تینوں مقامات پر آپ دیکھیں بینہم، یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے بینہم ہی پڑھا جائے گا۔ لبثتم یہاں پر بھی اسے لبثتم ہی پڑھا جائے گا دونوں صورتوں میں، اور یومن وقف کریں گے تو یوم پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، کذالک دوسرا، بعثنا تیسرا، ہم چوتھا، لیتساءلوا پانچواں، بینا چھٹا، قال ساتواں، قائل آٹھواں، من نواں، کم دسواں، لبثتم گیارہواں، قالو بارہواں، لبثنا تیرہواں، یومن چودہواں، او 15واں، بعد 16واں۔ ناظرین 16 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ ملا کر پڑھیں گے، وَكَذَلِكَ، بعثنا علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، بعثناہم لیتساءلوا۔ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں لیتساءلوا میں سین الف زبر سا اوپر مد کی علامت ہے۔ آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہوگا تو آپ ناظرین اپنے قرآن کریم میں جو آج کا سبق ہے آیت نمبر 19 کا فرسٹ پورشن اسی پر نظر رکھیں۔ لیتساءلوا میں سین الف زبر سا اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیتساءلوا، بینا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بینہم، قال قائل، یہاں قاف علیہ زبر قا، یہاں پر بھی وہی مد ہے، مد متصل ہے، اور ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ منیمم کتنا کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے اور میگزیمم کتنا کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ قائل، من علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، منہم۔ قائل میں لام پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر جو یرملون کا قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ قائل منہم غلط، قائل منہم، منہم میں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا حرف علقی، تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنّہ یا اخفاء نہیں کریں گے، منہم نہیں، غلط، منہم۔ کم لبثتم، کم لبثتم، قالوا لبثنا یومن، یومن نہیں ہوگا، یومن، او یومن میں آپ دیکھیں میم پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی تنوین پر اظہار کریں گے، اخفاء یا غنّے کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، یومن نہیں، غلط ہے، یومن او،
بعد یومن، یومن او بعد یومن، یہاں وقف پڑھیں گے تو یوم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا سبق جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسماء۔ تو پہلا اسم ہے کذالک، دوسرا ہے ہم ضمیر، تیسرا ہے بینا، یہاں ہم ضمیر ہے نمبر 2 آئے گا، چوتھا ہے قائلن، یہاں پر بھی ہم ضمیر ہے نمبر 2 آئے گا، اور پانچواں ہے کم۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر یہ 5 اسماء ہوئے، اور چھٹا اسم جو ہے وہ ہے یومن، چھٹا اسم ہے یومن، اور 7واں ہے بعدا، یہاں پر نمبر 6 آئے گا۔ 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 کذالک، نمبر 2 ہم، نمبر 2 ہم، نمبر 3 بینا، نمبر 4 قائلن، نمبر 5 کم، نمبر 6 یومن، نمبر 7 بعضا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے بعثنا، دوسرا ہے لیتساءلوا، تیسرا ہے قال، چوتھا ہے لبثتم، پانچواں ہے قالوا، چھٹا ہے لبثنا۔ تو کل ملا کر 6 افعال ہیں۔ نمبر 1 بعثنا، نمبر 2 لیتساءلوا، لیتساءلوا، نمبر 3 قال، نمبر 4 لبثتم، نمبر 5 قالوا، اور
نمبر 6 لبثنا. اچھا جی، یہ 6 افعال ہو گئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. واو پہلا حرف ہے، اور اس کے بعد من دوسرا، او تیسرا. کل یہاں پر ناظرین 3 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 من، اور نمبر 3 او. اب جلدی سے آ جائے ناظرین سب سے پہلے اسما کی جانب. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اسم ہے کذالک. ذالک اسم اشارہ ہے، اور یہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید یعنی دور کے لیے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ. اب اس کے ساتھ کاف تشبیہ کا ہے کذالک، تو اس کا معنی دونوں کو مل کر یہ بنتا ہے اس طرح، اس طرح، اسی طرح یا اسی طرح. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. اس کے بعد ہے بینا، اس کا معنی ہوتا ہے درمیان. قائلن، قائلن ناظرین یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. قائلن اس کا معنی ہے کہنے والا. اور ناظرین ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، میں آپ کی بات کا قائل ہو چکا ہوں. ہم کہتے ہیں نا، تو یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میرا موقف ہے. کم جو ہے ناظرین اس کا معنی یہ جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ کمیت کے لیے، مقدار کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کتنا، اس کا معنی کتنا یا کتنے. اس کے بعد یومن، یوم کہتے ہیں دن کو. ایام اس کی جمع ہے، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن. تو یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم اور ایام. اس کے بعد بعد، کسی بھی چیز کے ایک بعض حصے کو، کچھ حصے کو بعض کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس چیز کا حصہ ہے، یعنی اس کا بعض ہے، اس کا کچھ حصہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس چیز کا بعض ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مکمل چیز تو نہیں ہے لیکن اس کا کچھ حصہ بعض کہلاتا ہے. ابعاد اس کی جمع ہوتی ہے. تو بعض ایک حصہ، ابعاض بہت سے حصے. تو بعد یہ عام طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں بعض، اور عربی میں کہا جاتا ہے بعد، ڈاٹ کے ساتھ. اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب. بعثنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا. لیتساءلوا اصل میں تھا یتساءلون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں یا وہ پوچھیں گے، وہ پوچھتے ہیں یا وہ پوچھیں گے. اور یہاں پر اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ بھی پوچھنے کے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہاں پر ناظرین لی آ رہا ہے، تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان محذوف ہے. جب ان محذوف ہو تو آخر سے جو جمع قانون ہے وہ حذف ہو گیا. دوسرا یہ کہ فعل مضارع اب مصدری معنی میں ہوگا. لیتساءلوا تاکہ وہ پوچھے. سأل یسأل سوال، سوال جو ہے یہ مصدر ہے. اور ناظرین ظاہر ہے کہ وہ ثلاثی مجرد سے ہے، یہ ثلاثی مجرد نہیں، یہ مزید فی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں قول. قولا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. قول اس کا مصدر ہے جو کہ اس کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لبثتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم ٹھہرے یا تم سب ٹھہرے. قولوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. لبثنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم ٹھہرے. چلتے ہیں حروف کی. واو کا معنی ہے اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن. اچھا جی، اس کے بعد او آپشن کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یا. ہم کہتے ہیں نا یہ کر لو یا یہ کر لو، تو یہ یا کے معنی میں ہے. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر، بلکہ ہم اس میں آپ کو بتائیں کہ کل جو تعداد ہے ناظرین 13، اور یعنی 7 اسما ہیں، 6 افعال ہیں، 13 ہو گئے، اور 3 حروف ہیں. 16 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ آپ وائٹ بورڈ کی طرف، جو وائٹ بورڈ ہے اس کی طرف دیکھیں. پہلا قائل، دوسرا یوم اور ایام، تیسرا بعض،
چوتھا قال میں قول، پانچواں من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس سے ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس سے ملا کر جملہ کلام آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، کاف زبر کا، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، وکذالک، با زبر با، عین سا زبر عث، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا میم پیش ہم، بعثناہم، لام ذلی، یا زبر یا، تا زبر تا، سین الف زبر سا، حمزہ زبر آ، لام واو پیش لو، لیتساءلوا، با یا زبر بی، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، بینہم، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قاف الف زبر قا، حمزہ زیر ای، لام میم دو پیش لم، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، قائل منہم، کاف میم زبر کم، لام زبر لا، با سا زیر بث، تا میم پیش تم، لبثتم، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، لام زبر لا، با سا زیر بث، نون الف زبر نا، لبثنا، یا واو زبر یو، میم دو زبر من، یومن، حمزہ واو زبر او، با عین زبر با، دو زبر دعا، بعدا، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، یہاں وقف پڑھیں گے تو یوم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کذالک، اسی طرح، بعثنا، ہم نے اٹھایا، ہم انہیں، اور ہم سے مراد اصحاب کہف ہیں، لیتساءلوا، تاکہ وہ پوچھیں، بینہ درمیان، ہم اپنے، تو لیتساءلوا بینہم کا معنی کیا بنے گا؟ وہ معنی یہ بنے گا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں، تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ قال، کہا، قائل، کہنے والے نے، من سے، ہم ان، کم، کتنی، کتنا یا کتنی، لبثتم، تم ٹھہرے، کتنا ٹھہرے تم، قالو، انہوں نے کہا، لبثنا، ہم ٹھہرے، یومن، ایک دن، او یا بعد، کچھ حصہ، یومن، دن کا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔
اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہے، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ خاص طور پر ہم نے یہ بتانا تھا آپ کو ناظرین کہ جو آیت نمبر جو ہے وہ 13 ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، بے شک چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے مزید انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہاں پر اتنی امپورٹنس کے ساتھ ان کا جو قصہ بیان ہو رہا ہے اس کا ایک ریزن کیا ہے؟ ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان والے تھے، اس کفر و ظلمت کے دور میں وہ ایمان والے تھے، اور ہم نے پھر ان کو ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائی۔ اتنی تکلیفیں جھیلیں، اتنے مصائب و علام جو ہے وہ برداشت کیے، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اسی لیے یہاں پر ان کو ناظرین فتیہ کہا گیا۔ اور فتیہ یعنی مرد، جوان، نوجوان۔ تو اصل مرد ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ مرد طاقتور ہے جو کہیں رنگ میں دوسروں کو مد مقابل کو پچھاڑ دے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ مرد وہ ہے کہ جو ایمان پر استقامت دکھائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایمان سے ہٹے نہیں۔ ناظرین و سامعین، فرمائے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے کہ جسے جو ہے وہ تجارت اور مال اللہ کے ذکر سے روک نہ پائے، اللہ کی یاد سے روک نہ پائے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 14، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، سو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا اور کسی معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر جو فرمایا نا اصحاب کہف کا کھڑا ہونا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، اس سے مراد کیا ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس کا معنی یہ کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے ہم نے ان کو جرت اور ہمت عطا فرمائی۔ شططا، اس کا معنی حد سے تجاوز کرنا، حق سے دور کرنا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، اس کی تفسیر میں کچھ اقوال ہیں۔ جس وقت وہ کافر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس مقام پر ان کے اندر جو جرت اور ہمت کی ضرورت تھی، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے دین کی مخالفت کی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بادشاہ کی ہیبت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ اس شہر کے سرداروں کے بیٹے تھے، وہ اس شہر سے نکلے اور اتفاقاً ایک جگہ کھڑے ہو کر جمع ہو گئے۔ جو ان میں سے بڑی عمر کا تھا اس نے کہا میں دل میں یہ بات پاتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ باقی جوانوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے دلوں میں یہی بات پاتے ہیں۔ پھر وہ سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے دور ہوگی، یعنی اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو ہمارا یہ اقدام ظالمانہ ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باقاعدہ یہاں پر تعریف کی۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 15 ہے ناظرین، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوگ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. صدق اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر. لیتساءلوا مجھے لگا کہ بینکم، ہو سکتا ہے کہ میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن بینہم ہے یہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی اماں سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ ایک منٹ لیتساءلوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش تانجہ والا سے. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. ترجمہ. اور اسی طرح ہم نے ان کو بتایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی کہاں سے؟ جی میں حفظ عظیم سیالکوٹ سے بات. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. ترجمہ. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے تھے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سنائیے. اعوذ باللہ اچھا آپ نے قم لبثتم پڑھا. یہ قم لبثتم نہیں ہے کہ کم لبثتم ہے. یہ جو ڈنڈی والا کاف ہے اسے باریک کر کے پڑھتے ہیں کم. ٹھیک ہے. باقی ہمیں پتہ گمان ہے، اچھا گمان ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا ہوگا، کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کر آ رہی تھی، ڈیلے کے ساتھ آ رہی تھی. چلیں جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق
صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔